اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے۔ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا ہوگا تھرو قرآن۔ کانسیپٹ سے نکل کے ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں اپنے گھر میں۔ اور میمونہ السلام علیکم۔ جی نجم بھائی بھی آئی تھنک آ چکے ہیں، لیٹ می جوائن۔ نجم بھائی جی آپ لوگ اپنے کویسچنس کر لیں تاکہ جیسے ہی نجم بھائی آئیں ہم سٹارٹ کر لیں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ۔ آئی مس یو میمونہ۔ یہاں پہ ایونٹ اسلام آباد میں آپ نہیں ہوتے، آپ لاہور میں ہوتی ہیں۔ جی 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 کافی لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس بار خالی قرآن پڑھا یا اسے فالو بھی کیا؟ آج آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کتنی محنت کی۔ میں نجم بھائی کو دوبارہ جوائن کرواتی ہوں کیونکہ وہ ریکویسٹ چلی گئی ہے۔ بھائی جی کویسچنز بھی آنے لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی نجم بھائی آتے ہیں میں آپ کے سوال لینا شروع کر دوں گی۔ دیکھو نجم بھائی نے تو نہیں مجھے ریکویسٹ بھیجی ہوئی؟ نہیں، میری تو جانی۔ جی تو میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کیا، کیا صرف اس مہینے کے لیے کیا یا زندگی میں جو قرآن میں وے آف لائف مینشنڈ ہے اس کو اپنایا، یا صرف پڑھا ثواب کے لیے؟ کیا اس میں سے آپ نے ہدایت لی جو قرآن کا مقصد ہے، نیک اور بد کی تمیز لی، یا پھر ویسٹ کر دیا رمضان؟ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آج۔ نجم بھائی میں پھر سے دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں انوائٹ۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ ویری ویل، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمد للہ۔ جی نجم بھائی جی، کیا ہو سوالات رہا ہے؟ ڈھیر سوال سارے۔ بسم اللہ۔ جی 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 پہلا سوال ہے، مجھے ایک سوال بہت پریشان کرتا ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس طرح جو کافر بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا کیا قصور؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کے والدین جس سٹیٹ میں ہیں، ان کے والدین کا جو ایمان نے جیسا انوائرمنٹ، جیسا ماحول رکھا ہوا ہے۔ ابھی کافر پہ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے اندر آ جائے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اگر ان کے گھر میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی، اس کے احکامات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ قرآن سے ہدایت نہیں لی جاتی،
وہاں پہ حدیث سے ہدایت نہیں دی جاتی، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی لائف گزارتے ہیں، ہر اچھا برا کر رہے ہیں، لائف سٹائل اپنی مرضی کا ہے. تو ان بچوں کو کیا کرنا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ تو پھر ہم سے سوال کریں گے نا کہ جو کافر تھے ان تک آپ نے کیوں نہیں میسج پہنچایا، آپ کو تو میں نے مسلمان پیدا کیا تھا. یہ تو ہم پہ جی الٹی آ گئی. ابھی تو ہم ہی نہیں ایگزیکٹلی سوچ آگے کیسے ان تک میسج پہنچائیں. ایگزیکٹلی. تو سورہ حجرات ہے 49 نمبر سورہ، اس کی 13 نمبر آیت ہے، 13 نمبر آیت. اس میں دیکھیں اللہ پوری انسانیت سے کچھ کہہ رہے ہیں. اس میں آپ کو تھوڑا سا یس. جواب ملے گا. یا ایوہ الناس. یس. اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں کئی کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً تو اللہ مطلب کنبے قبیلے یعنی جرمن، جیپنیز، چائنیز، انڈینز، افریقن، آسٹریلین، جتنے بھی ڈفرینٹ کلرز، بیک گراؤنڈ، نیشنلٹیز آپ دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں ڈفرینٹ ٹرائبز اینڈ نیشنز بنایا ہے. تو سب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، تمام انسان، مسلم اور نان مسلم. آگے یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم وہی ہیں جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ میری نظر میں عزت دار کون ہے؟ جو اتقاکم، جو تقوی والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ میری بیگم، میری وائف ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، نہ ہی ان کا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر تقوی تھا، اس کے اندر یہ جاننے کی خواہش تھی کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، کون ہے، کون صحیح ہے، کون صحیح نہیں ہے. تو جب اس نے وہ ڈھونڈنا شروع کیا تو اللہ کا فرض ہو گیا یہ اللہ کے اوپر کہ اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہی دینی تھی. اب وہ کس کے ذریعے پہنچاتا ہے؟ واہ. آج کل گوگل بھی ہے، آج کل آن لائن آپ اور ہم یہ کیا کہتے ہیں انسٹاگرام کے ذریعے کوئی انگلینڈ سے سسٹر سن رہی ہوتی ہے، کوئی جرمنی سے سن رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کسی گھر میں بھی پیدا ہوئے ہو، مسلم اور نان مسلم. اب مثال دیتا ہوں میں، آپ کی گاڑی کون سی ہے سنم؟ اس کا برانڈ کون سا ہے؟ پریس. ہونڈا ٹویوٹا. یا ٹویوٹا؟ ہم. تو ٹویوٹا جو ہے وہ مسلمانوں نے بنائی ہے، وہ تو جاپان نے بنائی ہے، لیکن وہ آپ یوز کر رہی ہیں. آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ ان کا کیا مذہب ہے؟ نہیں. کوالٹی کی بیس پہ آپ نے وہ پروڈکٹ لی ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا دین جو ہے اسلام وہ پریکٹیکلی نظر آئے گا آن گراؤنڈ، تو وہ بھی تو کہیں گے. کوئی جاپان میں بیٹھا ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوگا، اس تک پہنچ جائے گا. آپ نے اور ہم نے مارکیٹنگ نہیں کی اس کی. اف. اللہ اکبر. تو قیامت والے دن اللہ پہلے اس کو پوچھے گا یا پہلے آپ سے اور مجھ سے پوچھے گا؟ کیونکہ وہ تو کہے گا، ہمیں پوچھیں وہ گے. تو پیٹر تو کہے گا یا اللہ آپ کی کتاب تو ان کے گھر میں تھی. سو آپ سے اور مجھ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تم نے تو خود ہی نہیں جانا، تم نے تو خود ہی پریکٹس نہیں کیا، تم نے تو خود ہی اپنے ملک کے اندر نہیں دکھایا اسلام. آج کوئی بھی دنیا میں نان مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ویئر از دیٹ اسلام جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اسلام کا مطلب ہے سوشل آرڈر، اسلام کا مطلب ہے جسٹس سسٹم، اسلام کا مطلب ہے میریٹوکریسی، اسلام کا مطلب ہے مینٹل کامنس، سکون، ڈپریشن، انگزائٹی سے جان چھوٹ جانا. ویئر از دیٹ کنٹری؟ تو کیا دکھائیں گے ہم؟ سو اس لیے ہمیں ان کی فکر بعد میں کرنی ہے، اپنی کرنی ہے. پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. پھر اور انشاءاللہ مجھے بھی موقع دیا ہے اللہ نے، آپ کو بھی موقع دے گا کہ آپ نان مسلمز اور دنیا میں جا کے لوگوں کو ہیلپ کریں قرآن کے ذریعے. باقی
ہم مسلمانوں کے لیے نا اس ٹائم مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے 16 سورہ نحل کی آیت نمبر 78 سنائیں. کہ ہم ایکچولی کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں ان چیزوں سے جو ایبلٹیز ہمیں ملی ہیں. میں سورہ نحل 16 کی آیت نمبر زبردست ہے. 8 پڑھوں گی. اور یہ بلکہ سب کے لیے ہے. جی 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 یہ ہر انسان کو اللہ نے یہ ایبلٹی دی ہے. جی. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اور اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے اس حالت میں نکالتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے اوف. اور وہ تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنا دیتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. لیکن تو ہم کان، آنکھیں اور دل. کان سے سنیں گے، آنکھوں سے ویریفائی کریں گے اور دل میں اینالائز کریں گے تو شکر گزار ہو جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے ورڈ یوز کیا ہے. اگر یہ ایک جیپنیز پڑھ رہا ہو اس کے تو لیے اس بھی کو بھی کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نان مسلم بھی اگر کانوں سے سنے گا اللہ کی بات اور آنکھوں سے ویریفائی کرے گا تو اس کے بھی دل کو اثر کر جائے گی اللہ کی بات، اور وہ بھی شکر گزار ہو جائے گا، وہ بھی ایکسیپٹ کر لے گا اگر اس کی قسمت میں ہوگا، یس. اگر وہ ایفرٹ کرے گا. اب اگر ہم تو قرآن اس کو ایوری ون. اب جیسے ہم اپنے آپ پہ ڈالیں، ہم آنکھ کان دل تو دنیا کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی طرف تو ہم آتے نہیں، اللہ کے احکام کی طرف تو آتے نہیں کہ ہم نے تو یہ چیزیں ادھر استعمال کرنی تھی تاکہ ہم شکر گزار بن جاتے پریکٹیکلی. یس. تو لیکن ہم دنیا کے لیے یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. اس پہ ہمارے سر بڑی پیاری اگزامپل دیتے ہیں. یہ جو ایون ٹی وی ایڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں بار بار کیوں چلائی جاتی ہیں ایڈز، تاکہ کیونکہ وہ ہم کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ اثر دل پہ جا رہا ہوتا ہے. کبھی آئس کریم کا ایڈ میں بولوں، مجھے کیسے پتا چلتا ہے یہ مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ آئی اور میرا اچانک کھانے کو دل کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایڈ ہمیں بار بار وہ چلتا ہے، وہ اثر دل پہ کر جاتا ہے کیونکہ ہم کانوں سے سن رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح ہم نے یہ آیات پہ یہ کان سننے ہیں اور ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھنا ہے تاکہ ہم انالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور وہ ہمارے دل پہ اثر کرے تاکہ ہم شکر گزار پریکٹیکلی اس کو کرنے لگ جائیں. بے تو شک. لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. میرا بہت دل ہے کہ جو لوگ اس ٹائم سن رہے ہیں وہ اس آیت کے اوپر بہت فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نکالا ہی اپنی ماؤں کے بطنوں میں سے اس لیے اور پھر یہ چیزیں دے دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں. جی. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ اگر آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو بھی مسلمان بننا پڑے گا، جی بائی چوائس. کیونکہ مسلمان ایک کیریکٹر کا نام ہے، کسی بلڈ گروپ کا نام نہیں ہے. مسلمان ایک پریکٹیکل کردار کا نام ہے، کسی نسل کا نام نہیں ہے. جی مسلمان سرٹن پرنسپلز کے اوپر مسلمان ہو رہا ہے، ویسے وہ عام انسان ہی ہے. تو اس لیے مسلمان گھر پیدا ہو گئے تو آپ تھوڑا قریب ہے، زیادہ ہے کہ آپ کے گھر میں کتاب پڑی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں اذان کی آواز آ رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آئی تھنک 29 سورہ کی 2 نمبر آیت جو ہے ضروری ہو گئی ہے یہاں پہ، آیت نمبر 2 سورہ عنکبوت، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات آنسر ہو رہے ہیں. جی نجم بھائی. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم سرٹیفکیٹ مل سیدھا ہی گیا ٹکٹ ہمارا جنت کا ٹکٹ ہے ہمارا. وہ نام ایسا مسلمان نہیں. کے جانے والا ہمیں کہ جی میرے آئی ڈی کارڈ جی نام ہے، مجھے جانے دے جنت میں. نہیں 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 نہیں. وہ یہیں پہ رہ جائے گا. اللہ کے پاس تو کیریکٹر جانا ہے. جی. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت 29 کی آیت نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ محض یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وہ ایمان کب لاتا ہے کوئی؟ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کلمہ اختتام ہے جرنی کا یا آغاز ہے؟ آغاز ہے. جب آپ نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو یہ تو آغاز ہوا ہے.
صحیح بات اب ہے. اب اب نبھانا پڑے گا. اف. تو اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا مانوں گی، یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی حکم دینے والا، کوئی معبود نہیں ہے. محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اللہ کے مرضی. رسول ہیں، آخری نبی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے، اور تمہیں آزمایا جائے گا. اور آگے والی آیت پڑھیے ذرا، جی جی، ہمیں پروف کرنا ہے. پروف کرنا ہے. بے شک ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، بس یس. اللہ ان لوگوں کو ضرور جانچ لے گا جو سچے ہیں، اور ان کو بھی اچھی طرح جانچ لے گا جو جھوٹے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ایمان کی تصدیق کرنے والے ہیں جن کو اللہ سچا کہہ رہا ہے، اور ایک ایمان کو کذبو وائلیٹ کرنے والے ہیں جن کو اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے. تو ہمارے اندر مسلمانوں میں، ایمان والوں میں دو طرح کے لوگ اللہ نے الگ الگ کر دیے، الگ الگ لائن ہے. ایک جو کلمے کے اوپر چل رہے ہیں، اور ایک جو صرف پڑھ رہے ہیں لیکن چل نہیں رہے ہیں. تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے کذبو، جی کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی جو ہے، اس کے فیصلے، ڈیسیژنز، لائف سٹائل، وہ سارا اپوزٹ ہے. جی. یہ پوچھ رہی ہیں کون سی آیت کا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ میں نے سورہ عنکبوت 29 کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھی ہیں ابھی. اور اسی اگر کوئی جانتا ہے تو یہاں پہ لکھ دے پلیز. جی شمس الرحمان آج نہیں شمس آئے. الرحمان لکھتے ہیں. تو نجم بھائی اسی پہ وہ بھی سورہ بقرہ کی 284 بھی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کر لے گا، کہ وہ ہماری جی جی بالکل نفس ہماری جان لے گا، کہ جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جان لے گا، اور پھر جسے چاہے گا بخش دے، بالکل جسے چاہے گا عذاب دے، اور اللہ ہر شے. بالکل. جی تو وہ بیسیکلی وہ عمل کے اوپر ہی جزا اور سزا ہے. اللہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ ہم خود جو کر رہے ہیں وہی رزلٹ سامنے آ جائے گا. اور وہ رزلٹ وہاں نہیں، وہ یہاں پہ بھی آتا ہے. غلط فیصلوں کا رزلٹ آتا ہے. جی ابھی میری بات ہو رہی تھی، ہر روز ہوتی ہے، ہر روز غلط فیصلوں کے رزلٹ سنتا ہوں. اپنی زندگی میں سامنے ہے پوری لسٹ کہ جب غلط فیصلے کیے تو اس کے رزلٹ کیا آئے. جی تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل بے آگے شک. چلیں. جی نجم بھائی جیسے ابھی میں نے ایک اس آیت سے نا بہت کچھ سیکھا تھا، جو بھی میں نے 16 کی 78 شیئر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں، کان اور دل دیے تاکہ ہم شکر گزار بن جائیں. میرا دل کرے کہ میں ان سے ریلیٹڈ ایک دو آیت اور شیئر کروں، کیونکہ اس نے مجھے بھی بڑا کچھ میں نے ہولڈ کیا تھا اس سے. سوری جی جی. اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آنکھیں ہیں پر وہ استعمال نہیں کرتے. 7 کی 179 ان سے شیئر کروں سب سے، کریں. کیونکہ ان میں نا ہمارے بہت سارے سوال یہی سمجھ آتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں لیکن کچھ اگنور کریں. تو اب اگنور نہ کریں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو 7 کی آیت نمبر 179. آج بڑے زبردست سوال آئے ہوئے ہیں. اچھا بس ابھی لیتے ہیں. اور تحقیق ہم نے بہت سے جنوں انس جہنم کے لیے پیدا کیے. ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. وہ تو ڈھور ڈنگر جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ وہی تو ہیں جو غافل ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں اس غفلت سے باہر آ جانا چاہیے اب تو. جی صحیح بات آپ نے ہے. آج سب کو جو ہے نا، آج آپ نے سب کو مومن بنا کے چھوڑ لیا. نہیں جب بھائی نہیں، میرا دل کرتا ہے کیونکہ میرے لیے میں نے جب پڑھی تھی نا میرے کو اس کا مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی اور یوز ہی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی. کان ملے اور اللہ کو اگنور کیا. دل ملا اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی نہیں.
تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، مطلب ان سے بھی زیادہ لاسٹ. پھر ہم میں اور بالکل جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا جب ہم یہ ایبلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم اللہ کے لیے یوز نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ گمراہ بول رہے ہیں ہمیں، اور پھر غافل، زبردست. سب کو اس غفلت سے باہر آنا ہے. جی نجم بھائی کوئی سوال لیجیے. نجات کرا کے چھوڑنی ہے آج آپ نے نجات کے اشرے میں اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے. انشاءاللہ. اچھا سوال بڑے مزے کا ہے. جی وہ یہ ہے کہ اگر انسان لائف سے تنگ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لائف سے تنگ. لائف سے تنگ آ جائے ہاؤ کیوٹ. let me ask my wife Salwa, سلوا. if somebody is uh, annoyed and disappointed and fed up with life, what should they do? Find out the reason for life to live. ہاؤ بیوٹیفلی So, آنسر. حکیم مائی ہاؤس بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ زندگی کی ریزن ڈھونڈنی چاہیے کہ ریزن کیا تھی. اور وہ کیونکہ اگر ریزن ملی ہوئی ہوگی تو کبھی تنگ نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے ہم غلط کہیں کسی ریزن پہ زندگی گزار رہے تھے اس لیے تنگ آ رہے ہیں. جی کریکٹ. یعنی کہ زندگی کا مقصد اگر پتہ لگ جائے گا تو پھر آپ تنگ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار میں نے اس مقصد پہ پورا اترنا ہے. صحیح. دیکھیں پہلے ہم لاجیکل بات کرتے ہیں پھر قرآن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کیا اللہ نے زندگی اس لیے دی تھی کہ ہم فیڈ اپ ہو جائیں نو. یا اللہ نے زندگی ایک انعام کے طور پہ دی ہے؟ انعام ہے بے شک. جو بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت بھی سائنس پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا. کون سا والا ایگ اور کون سا والا سپرم وہ ملتے ہیں یہ کسی کے ہاتھ میں ہے. نو. تو یہ اندازہ کون مقرر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جس سسٹر کا یہ سوال ہے یہ تکے میں تو نہیں آئی. مقصد ان ہے. کو باقاعدہ اللہ نے چوز کر کے بھیجا ہے کہ اس کو چانس دیتے ہیں کیونکہ بہت ساروں کو چانس نہیں ملا. رائٹ. یہی والا ایکس اور وائی کیوں ملے، یہی والا ایکس اینڈ وائی کیوں کمبینیشن بنا اور یہ دنیا میں کیوں آ گئی؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا ہے. تو کیا اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ تنگ ہوں گے یا اس زندگی کا کوئی مقصد تھا؟ تو 67 سورہ کھولتے ہیں. یہ آیت نمبر 2. آیت نمبر 2. ابھی آپ کو زندگی کا مقصد پتہ لگے گا اور آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو بہت جلدی یہ مقصد مل رہا ہے. مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آیا تھا مجھے بھی زندگی کا مقصد کیا. مجھے بھی نجم بھائی آپ کی بھی میری والی ایج تھی جب آپ کو یہ مقصد سمجھ میں آئی. جی اچھا جی سوری سیم ایج پہ آیا. ہم سیم ایج پہ آئے تھے سیم بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، سیم ایج پہ آ رہے ہیں. بس اب میں اس لیے آپ کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتی ہوں کہ آج آپ قرآن آپ نے نا ایسے ایسے کر کے ایسے ہے آپ کے پاس، تو مجھے بھی مل جائے ایسے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع. آپ کو تو میں روکتا ہوں ورنہ تو آپ پتہ نہیں ابھی اور کتنی آیتیں دکھاتی پہلے والے سوال میں. جی نجم بھائی آپ کو بھی بے حساب دے رہا ہے ماشاءاللہ. الحمد للہ شکر الحمد للہ. جی الرحمن الرحیم کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ تو لنگر بٹتا ہے نا اف. ہر روز. بابر بھائی ہمارے سر جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اس کو اٹھانے والے اور ہولڈ کرنے والے کتنے ہیں. جی آپ اس کو ہولڈ کر رہی ہیں اس لیے اتنے کم عرصے میں اتنی ساری آیتیں بتانے کے قابل ہیں ورنہ کئی سال لوگ ایک ریفرنس تک ان کو یاد نہیں ہوتا کیونکہ جو آپ کی اپلیکیشن میں آ جاتا ہے وہ ریفرنس یاد ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. جو ڈش آپ نے بنا لی تو وہ پھر آپ کی زبان میں آپ بتا دیں گی کسی کو کیسے بنتی ہے. جی او دیکھیں آیت آ گئی کسی نے لکھ دیا ہے ماشاء اللہ. ہمنا نے ماشاء اللہ آیت لکھی ہے. بتائے آپ پڑھیں سر. جی سورہ ملک 67 کی آیت نمبر 2.
جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی یعنی یہ جو سائیکل بنایا ہے، آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ کیوں بھیجا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں بہترین عمل کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو کیا بہترین عمل کرنے والا بنایا نہیں ہوگا ہمیں؟ بنایا ہوگا تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ ہمیں سارے فیچرز نہیں دیے ہوں گے اس نے بہترین بننے کے؟ ورنہ ٹیسٹ کیوں کر رہا ہے؟ اگر فریج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنایا ہے تو اس کو ٹیسٹ بھی تو پہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم ایسن زندگی نہیں گزار رہے ہوتے اس لیے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ زندگی ایسن کے لیے بنائی گئی تھی، تو جب آپ رونگ کر رہے ہوتے ہیں تو فطرت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹائم بینگ وہ اچھا لگتا ہے، جیسے گناہ میں بھی ٹیسٹ ہے، ٹیمپریری ٹیسٹ ہے، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ اچھا نہیں آتا۔ اس میں چسکے ہیں، سکون نہیں ہے۔ ہاں، وہ شیطان اس کو پیکج ایسے کرتا ہے کہ یہ بہت اٹریکٹیو اور بڑا خوبصورت ہے، جبکہ اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اوپر سے کینڈی ہوتی ہے، اندر زہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اچھے اور برے کا فرق واضح کر کے آپ کو احسن کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ احسن کیسے کرنا ہے۔ تو جب اچھا برا پتہ لگ جاتا ہے تو احسن شائن کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر آپ کہتے ہو میں نے احسن بننا ہے۔ جب ہم 2 نمبری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہو تو ہمیں 2 نمبر لوگ شائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں یار اس نے تو اتنا پیسہ کما لیا یار، کوئی یہ نہیں پوچھ رہے کیسے کمایا۔ پھر میرے رول ماڈلز وہی لوگ ہوتے ہیں جو بائی ہک اور بائی کروک اوپر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یار اس کا لائف سٹائل، یار ہوئے ہوئے ہوئے، اب وہ کیا کر رہا ہے اس لائف سٹائل میں، کیسی لائف گزار رہا ہے، جانور والی، انسان والی، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں مس لیڈ ہو رہا ہوں، مس گائیڈ ہو رہا ہوں۔ لیکن جس دن اللہ صحیح اور غلط کا فرق واضح کر دیتے ہیں اس دن احسن نظر آتا ہے، اس دن ہماری لائکس اور ڈس لائکس چینج ہو جاتی ہیں۔ پہلے اور طرح کی خواتین اچھی لگتی تھی، اب اور طرح کی خواتین اچھی لگتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ پہلے آپ کو اور طرح کے مرد اچھے لگتے ہوں گے، اب اور طرح کے مرد اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ میں ایک ریلیشن کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ سو ہم ایسن کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جب ایسن نہیں کریں گے تو فیڈ اپ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا سسٹر کہ فوراً سے پہلے ڈی ایم کریں، ان باکس کریں اور اپنے سفر کا آغاز کریں۔ وی ول گائیڈ یو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہاں پہ کھڑے مت رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، گناہوں پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے جائے گا، کہ اس کے پاس توبہ تھی، معافی تھی، احسن راستہ تھا، قرآن تھا، بتانے والے تھے، کان سے میسج آ رہا تھا، رمضان آیا تھا، انسٹاگرام پہ صنم آیتوں پہ آیتیں دکھا رہی تھی، لیکن انہوں نے مس کر دیا۔ جب بھائی آپ میرا شکر لگا رہے ہیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ اچھا تو میری ہنسی نکل گئی تھی جب یہ نا ایک کویسچن آیا، اتنا کیوٹ ہے، انہوں نے کہا اگر اعتکاف میں ڈر لگے تو کیا کریں؟ اگر اعتکاف میں کیا ہو جائے؟ اعتکاف میں ڈر لگے تو کیا کریں؟ یہ بڑا کیوٹ کویسچن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ سے کنیکٹ کرنے، اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اللہ سے؟ اوہ میں تو مجھے آنسر بھی نہیں کرنا آ رہا، اتنا کیوٹ کویسچن دیکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے کیوں نہیں لگ رہا ڈر؟ اس ڈر کو ڈرائیں کہ اور میرا اللہ کتنا بڑا ہے، میں بندی کس کی ہوں۔ ڈر تو چھوٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں باقی چیزوں کا ڈر کیوں ہے؟ ہمیں ان سے پہلے پوچھے نا، ان سے پہلے پوچھے کہ کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے، پہلے وہ تو بتائیں۔ جن، بھوت، چڑیل، وہی ہوتا ہے، کوئی مونسٹر، یہ وہی کوئی ہوتا بھاؤ۔ بہو یس۔ اب وہ مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ اعتکاف میں اکیلی بیٹھی ہوں گی، اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی، تو
ایسے میں تو آپ اور اللہ ہی رہ جاتا ہے، اور اگر اللہ آپ کو کلیئر نہ ہو، اگر اللہ سے رشتہ نہ ہو تو پھر ڈر تو لگے گا نا۔ اف اکیلے میں وہ ہے نا شعر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ تو صرف اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، واہ باقی تو خیالات میں ہوتے ہیں، اللہ واقعی ہوتا ہے ساتھ۔ واو تو دیکھو نا، کو پیار کرنے والے کا تو خیال آئے گا ذہن میں، اللہ تو حقیقت میں شارک سے قریب ہے۔ یس لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو شہرک سے جدا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بابر بھائی نے ایک میری نعت لکھی تھی میرے لیے کہ احسان درگزر تو شیوا تھا نبی کا، امت میں اخوت کی کمی دیکھ رہا ہوں، مسلمان کو شارک سے جدا دیکھ رہا ہوں۔ اف تو اللہ اتنے قریب ہوتے ہیں لیکن ہم دور ہوتے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ٹیچر اکثر مثال دیتے ہیں بابر بھائی کہ کوئی والد یا والدہ پاس بیٹھے ہوں، چاہے وہ ٹارزن نہ بھی ہو، تو بچہ بڑا کانفیڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کوئی مجھے ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو شروع میں تو بڑا بیچارہ کانشیس ہوتا ہے، گھبرایا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم اکیلے ہیں اس لیے ڈر جاتے ہیں اللہ کو زندگی میں لے آئیں، اور اسی لیے یہ انسٹاگرام کا سیشن ہو رہا ہے تاکہ آیات کے ذریعے آپ کا اللہ سے رشتہ بنے۔ ہم کوئی گپے نہیں لگا رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی پہچان ہو، ہمیں اللہ سے رشتہ بنے اس کے کلام کے ذریعے، اس کی آیات کے ذریعے، تاکہ اندر کانفیڈنس آئے، اندر طاقت آئے، اندر ایمان آئے، اللہ کی پہچان آئے۔ سوال لے کیا؟ جی نجم بھائی اتنا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے کائنڈلی، ڈر کہیں گئی نہیں۔ ہاں نا، وہ ہم نے بچپن میں مجھے بڑا پسند تھا وہ گانا کہ تم ساتھ ہو جب اپنے دنیا کو بتا دیں گے، ہم موت کو جینے کے انداز سکھا دیں گے۔ جی وہ اللہ ہی ساتھ ہو تو سب ہوتا ہے۔ پھر وہ تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، مجھے بڑا پسند تھا یہ۔ مزے کی بات ہے کہ جو گانے اچھے لگتے تھے اب وہ بھی لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتے، صحیح بات بولے، اللہ تعالیٰ کو ڈیڈیکیٹ ہو گئے۔ کہ تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے۔ اف کہ آپ جدھر بھی جاتے ہیں آپ کو آیات نظر آتی ہیں، پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو آیت ہے اللہ کی، آسمان دیکھتے ہیں تو آیت ہے اللہ کی، دوسرے ایمان والے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی آیت ہے، آیت زندہ چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل سو anyways، ابھی تو بہت ساری اور چیزیں نکل آئیں گی، میں سوال پہ چلا جاتا جی نجم بھائی۔ ہوں۔ Kindly talk about kindness. Kindness towards humans and animals and birds. People are so much cruel. ہارڈ اور ہارش ہو گئے سوشل میڈیا پہ بھی، چاہے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے سامنے والا واضح غلط بھی ہو، تو بھی زندگی کا حق تو نہیں چھین سکتے کسی کا۔ کریٹ کرنا ضروری ہے، اور ہر چیز کی باؤنڈریز ہے۔ ہم اتنا کرول اور اتنا ہارش نہ ہو جائے کہ سامنے والے کو ایکسپلینیشن کا موقع بھی نہ دے، سامنے والے کو ایجوکیٹ کرنے کا بھی چانس نہ دے، ایجوکیٹ ہونے کا چانس نہ دے، سامنے والے کو اتنا انسلٹ اور امبیرس اور اپنی ساری فرسٹریشن اس کے اوپر نکال دیں، اور خود جو ہے خود چھو کے بھی نہ گزرا ہو ہمیں ڈیسنسی، خود اپنے اوپر کیمرہ رکھے ہی نہ، لیکن سامنے والے کا اتنا کڑا امتحان لے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم پکڑ کرتے ہو تو بڑی سخت پکڑ کرتے ہو دوسروں کی۔ تو جیسے ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چانس دے، ہمیں معاف کرے، تو ہمیں بھی تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا چاہیے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ بچپن میں ایک شعر سنا تھا۔ تو لوگوں کو چانس دینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈنس کی انتہا ہے یس کہ جو عورت
ان کے چچا جو جن کی بہت خدمات ہے، جو بڑی محبت کرتے تھے ان سے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو عورت ان کی اسیسینیشن قتل کو پلان کرتی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہند، جس نے بعد میں مسلمانوں کے لیے جنگیں لڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اس نے کلیجہ چبایا یس. اور اس نے کھڑے ہو کے ڈیڈ باڈی کے اوپر مسلمانوں کو للکارا اور برا بھلا کہا، اور سوچو کیا گزر رہی ہوگی اس مسلمانوں کو. کیونکہ عہد میں غلطیاں ہو گئی تھی ایسی کہ پھر وہ اٹیک کر دیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے. اس وقت ظاہر ہے وہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، انہوں نے اٹیک کر دیا اور پھر یہ ان کو پہاڑی پہ چڑھنا پڑا، اپنی جان بچانی پڑی، سب نے گھیر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحابہ کرام نے. تو پھر اس نے آ کر جو ہے وہ پھر چیخو پکار کی اور اس نے اپنی وکٹری مارک کی، اس کو بھی معاف کر دیا. جب وہ چھپتی ہوئی حجاب کر کے آ گئی معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ آیات بھی وہی تھی سورہ زمر کی 53 54 55، توبہ جس نے قتل کیا اس کو بھی، لا تک نہ تو یعنی جس نے کیا اور جس نے پلان کیا، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. تو یہ کائنڈنس کی انتہا ہے جو شاید ہمارے لیے پتہ نہیں ہم کر پائیں نہ کر پائیں، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو چانس دیں. لوگوں نے ہمارے جو ہے وہ اتنے بڑے نقصان تو نہیں کیے ہوتے عام طور پہ. سوشل میڈیا پہ تو بہت سارے لوگ تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں پرسنلی، جن کے ہم پتلون اتار دیتے ہیں. سو آئی ایگری. اور کائنڈ جو ہے، کائنڈنس وہ خوف خدا سے آتی ہے. جب دل نرم ہوتے ہیں نا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بھی میرے جیسے انسان ہے، یار میں نے بھی تو کتنی غلطیاں کی تھی، یار میں نے بھی کتنی، اللہ نے مجھے چانس دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ دوسرے کو غیر مومن نہ کہو، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. تو جب میں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے اور مجھے اللہ چانس دے رہا ہے، تو میں کسی کے لیے اتنا سخت اس کا سفوکیٹ کیوں کر دوں، اس کو، اس کا سانس بھی کیوں بند کر دوں. اللہ نے نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو بھی چانس دیا ہے. یہ کائنڈنس کی انتہا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کا ماننے والا جو ہے وہ سخت دل ہوگا نہیں. تو کھو گئی آپ. وہ اس لیے نجم بھائی میری اتنی زبردست بات اندر جا رہی ہے نا، یہ وہ اس طرح سے کہ اگر اللہ ہمارے اندر ہوں تو پھر ہم بھی معاف کرنے والے بنے. اس کا مطلب کوئی اور ہے پھر ہمارے اندر، اور وہ شیطان ہے. شیطان کی چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا اور آپ رحم دل بن جاتے ہیں. ہم ایسے تھے نہیں، لیکن یقین کریں میں بہت ساری چیزیں اب معاف کر جاتا ہوں. ایسا نہیں غصہ آتا نہیں ہے، ایک دن 2 دن اس کے بعد معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی سامنے والے کو. حالانکہ ہماری ٹریننگ کیا تھی؟ اینٹ کا جواب پتھر. معاشرے کی ٹریننگ تو یہی ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر. بالکل. اور یہی کرتے ہیں. لیکن قرآن آپ کو رحم دل بناتا ہے، کیونکہ جو سیلز مین ہوتا ہے نا، سیلز مین کلائنٹ سے پرسنل نہیں ہو سکتا. ایک ڈاکٹر مریض سے پرسنل نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ڈاکٹر کے منہ پہ بھی کھانسنا شروع کر دے آگے، ڈاکٹر پھر بھی اس کو دوائی دے گا. یس. آگے چلیں. بس وہی درگزر کرنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اور اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ایسوں سے محبت کرتا ہوں. تو جب اللہ کی محبت چاہیے، آئی وش ہم سب سمجھ جائیں اس بات کو کہ اللہ کی محبت کیا ہے. ایک انسان بڑی ہوتی ہے، ایز اے مدر. دیکھیں اپنی مدر، آپ کی جان قربان کر دیں. اور کیا کیا نہیں ہم انسانیت میں محبت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کی محبت، وہ کیسی ہے، اس تک کیوں نہیں ہماری سوچ جاتی. ایکچولی جیسے چلچلاتی دھوپ میں آپ اے سی والی گاڑی میں جا رہے ہو نا، تو آپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے. باہر والے کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے اور آپ ٹھنڈک میں ہیں، اور آپ جس کو چاہو گاڑی میں بٹھا لو، اس کو بھی ٹھنڈک پہنچ جائے گی. سو ایمان اور دین آپ کو ٹھنڈا رکھتا ہے چلچلاتی دھوپ میں بھی.
اس لیے آپ لوگوں کو برداشت بھی کر لیتے ہو اور بلکہ ان کو بھی ٹھنڈک دیتے ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سختیوں کے اور تکلیفوں کے باوجود دعا کر رہے تھے, ان کو تبلیغ کر رہے تھے, پھر بھی اللہ کا حکم بتا رہے تھے کہ شاید. اور وہی ہوا خالد بن ولید جنہوں نے اتنا نقصان پہنچایا احد میں, وہ آخر کار ایمان لے آئے. سبحان اللہ. اور پھر جو انہوں نے کیا ہے, پھر جو انہوں نے کور اپ کیا اور کیچ اپ کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیچ اپ کیا ہے, میں جو نے تاریخ لکھی گئی. میں نے بھی یہ عمر سیریز دیکھنی ہے, ابھی ایک ایپیسوڈ دیکھی تھی, کلاس میں روز سنتی ہوں. آپ یاد کریں گی. I will watch it. اچھا جی, انگیجمنٹ کے بعد فیانسے سے بات کر سکتے ہیں؟ کس کے بعد؟ انگیجمنٹ کے بعد. اچھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انگیجمنٹ ٹوٹ بھی جاتی ہیں, اور اکثر انگیجمنٹس اس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ آپ نے بہت کچھ بول دیا. آپ نے سارا اگلا پچھلا بتا دیا, سامنے والے نے کہا یار یہ تو رانگ نمبر ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا ہوا میں کچھ بھی نہیں بول رہا, جو بھی کان میں آتا ہے, جو ایگزامپلز آتی ہیں کلاس میں اور ہمارے یہ سوشل میڈیا کے سیشنز کے ذریعے, کہ وہ ویڈیو کال شروع ہو گئی. ویڈیو کالز میں انہوں نے کچھ زیادہ اظہار کرنے کی کوشش کی, تو وہ ان کو ان کا بہت سارے روپ نظر آ گئے. تو انہوں نے پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, وہ کسی نے اپنی پاسٹ لائف بتانی شروع کر دی. وہ میری یونیورسٹی میں نا وہ ایک لڑکا تھا, حالانکہ وہ اس سے بات ہی کی تھی صرف یونیورسٹی میں. اب سامنے بندہ تو آپ کو پتا کیسا ہوتا ہے, نہیں بھائی اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا. سو اس کے علاوہ فرض کرے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے, ولنریبل کون ہوتا ہے سوسائٹی میں؟ بندے کو زیادہ نقصان ہوتا ہے منگنی ٹوٹنے کا یا لڑکی کو؟ لڑکی کو. ڈیورس کا بندے کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے یا ہماری سوسائٹی میں عورت؟ اللہ کی طرف تو مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے تو طلاق خود رکھی ہے ہمیں بچانے کے لیے, لیکن ہماری سوسائٹی اس کو کلنک کا ٹیکا سمجھتی ہے. تو جب ہم انگیجمنٹ کے بعد فرینک ہو جاتے ہیں That is wrong. اور اٹیک ہو جاتے ہیں اور پتہ لگا کہ بندے کا موڈ چینج ہو گیا, اس کے گھر والوں کا موڈ چینج ہو گیا, ان کو کوئی اور پراسپیکٹ زیادہ بہتر نظر آ گیا کہ نہیں, وہ ایکچولی ابو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور پڑھنا ہے تو باہر جا رہا ہوں میں انگلینڈ, تو پھر انشاءاللہ 4 سال 2 سال کے بعد ہم دیکھیں گے, ذرا یہ والا کام ہو جائے, یہ ہمارا گھر بن جائے, یہ ہو جائے, اب 2 سال لٹکا کے رکھو لڑکی کو. اچھا, لڑکی کے چانسز زیادہ ہیں, خاص طور پہ جو ہماری شریف بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے گھوما پھرا نہیں ہوتا, وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں, ان کو بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ آج کال نہیں آیا. اور ابھی رشتہ اللہ کے حساب سے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ابھی رشتہ بنا نہیں ہے, اور آپ نے رشتہ پہلے بنا لیا. تو اس لیے میں اس حق میں ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ منگنی جو ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھنے میں, دین کی حدود میں دیکھنے میں ٹائم لیں, اور بات بھی جو کرنی ہے وہ بات بھی اس سبجیکٹ پہ کرنی ہے کہ بھائی کون ہو. ابھی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کی نیچر, اس کی لائک ڈس لائکس, اس کی زندگی کی پرائرٹیز, دین کیا ہے, اور آپ نے پہلے ہی اپنا فیوریٹ کلر بتانا شروع کر دیا. میں جو ہوں نا, میں انڈے میں جو ہے نا وہ جنجر بھی ڈالتی ہوں. تو میں نا وہ ابھی بھی ڈالی ساتھ رکھ کے سوتی ہوں, تو وہ آپ نے دوستی پہلے کر لی, اور ابھی دین واضح ہی نہیں ہوا تھا کہ سامنے والے کا رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے. سگریٹ تو نہیں پیتا, اپنے پیرنٹس کے شراب تو نہیں ساتھ بہنوں کیسا ہے, کا کمپنی رویہ کیسی ہے,
جی زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں نا، ایک عورت چاہتی ہے کہ وہ ایک پاک صاف اچھی زندگی گزارے، اور لڑکے کا ایم ہے کہ اس کو تو کسی طریقے سے امیر ہونا ہے، ہوں تو کلیش ہو گئے. اسی طرح وائس ورسا، ایک لڑکا چاہتا ہے کہ یار ایک حلال کے اندر ایک اچھی، چاہے چھوٹا گھر ہو لیکن پرسکون لائف گزارو. خاتون کو ورلڈ ٹور کرنے ہر سال، یا اس کو باہر سارے اپ مارکیٹ ریسٹورینٹس میں کھانا کھانا ہے جا کے باہر، اور اس کی تنخواہی بیچارے کی جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ 2 کھانوں میں ختم ہو جائے گی. سو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہے پہلے کہ بھائی یہ میں افورڈ کرتا ہوں، یہ افورڈ نہیں کرتا. میرے پیکج میں پیرنٹس بھی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی میں تو پوری فیملی کا کام نہیں کر سکتی. جا کے پتہ لگا کہ کوئی بہو دوسری، کوئی نند کام نہیں کر رہی، سب سو رہے ہیں دن تک، اور یہ ایک پہاڑ ہے برتنوں کا، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ چلو بیٹا ذرا. تو ہمارے ہاں تو چھوٹی بہو ہی کرتی ہے سب کچھ. اس لیے خام خواہ اٹیچ ہونے سے بہتر ہے کہ کام کی بات کریں. پہلے خود دین کو جانے، پھر اس دین کی روشنی میں دیکھیں کہ جس کے ساتھ آپ گھر بسانے جا رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی یا وہ نہیں. قابل ہے بھی کہ وہ ہسبینڈ بنے یا بیوی بنے یا ماں بنے یا باپ بنے. معذرت اگر زیادہ بول دیا، لیکن گھر نہیں خراب بہت ہونے سے بہتر ہے پہلے سے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ابھی بعد میں انگزائٹی، ڈپریشن، سائیکائٹرسٹ، اینٹی ڈپریسنٹ، ریلیکسنٹ، والدین کا پریشر. پھر مسز خان کہے گی کہ وہ چاہے آپ کی عمر 24 سال ہی ہو، 23 سال ہو، 22 سال ہو، لیکن چونکہ طلاق ہو گئی ہے تو کہیں گے کہ وہ عمر میں ذرا بڑا ہے، 4 بچے ہیں، لیکن ماشاءاللہ گھر بھی بہت بڑا ہے، سب کچھ ہے. اور وہ کنسیڈر کر رہے ہوں گے اس کو، کیونکہ ان کو خوف اس بات کا ہے کہ طلاق کا وہ لیبل لگ گیا ہے، جبکہ اللہ کی سوسائٹی میں کوئی چکر نہیں ہے. سوسائٹی میں کوئی بھی آپ کی عمر ہے، طلاق ہوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، یو آر ویلکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال قائم کی ہوئی. واو. آپ نے بڑی عمر کی بھی شادی کی، آپ نے بیوہ سے بھی کی، آپ نے تمام جو ہے وہ مثال سیٹ کی ہوئی ہے. تو ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم تانے اور بہانے اور ایکسکیوز کون سی سوسائٹی کے دے رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی. اس لیے دین کو جان کے اپنی سوسائٹی کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں. اللہ آپ کی ایک نئی سوسائٹی بنا دے گا. سنم کیا آپ کو ایک نئی سوسائٹی نہیں ملی؟ بالکل ایسے ہی ہے. مجھے تو اتنے ایک نئی فیملی بنتی. بالکل مجھے الرحمن الرحیم میں اتنے سارے آپ ملے ہیں، ہنا باجی ملی ہیں، عمران بھائی ملے ہیں، اتنے سارے اور سب لوگ، سر بابر اف. ان کے لیے تو جب بھی میں دعا کرتی ہوں نا، ان کو نہیں میں مس کرتی ان کے لیے دعا کرنا، کہ ایک اس انسان نے کتنا خوبصورت سسٹم ڈھونڈا اللہ تعالیٰ کا، اور کب سے لے کر چل رہے 30 لائف میں جب قرآن آیا اور تب سے سو بیوٹیفل. اور ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے ہم آج کل ہم لوگ کتنا ان سے فائدہ لے رہے بنا بنایا سسٹم بن گیا. ہیں، رکھ کے چیزیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مل رہا ہے. ابھی تو کنسلٹیشن بھی فری نہیں ملتی ہے آج کل. یہاں تو دیکھیں جی ہمیں کیا ہو رہا ہے، اتنے جی، اچھے. اللہ رحم کرے. مارکیٹ میں تو ٹیوشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں دین کے نام پہ. صحیح بات ہے. تو آگے چلیں. جی اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو بچا کے رکھیں. اچھا جی، حجاب کا پوچھ رہی ہے زینب طارق. یہ جو سنم نے کیا ہوا ہے، یہ آپ خانہ کعبہ بھی جائیں گی تو یہ قابل قبول ہے، اور اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. میں رمضان کے بعد بھی دین کے سیدھے راستے پر چلنا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ آپ ڈی ایم کریں، ان باکس کریں، قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہو جائیں. رمضان کے بعد بھی اللہ نے رہنا ہے، قرآن نے رہنا ہے، دین نے رہنا ہے. کیا میں نماز اور قرآن پڑھنے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتی. مطلب کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ
اور کھانا کھاتے ہوئے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میں کھانا کھانا چاہتی ہوں، ہاتھ بڑھاتی ہوں، لیکن کوئی ہاتھ واپس کھینچ لے. پکوڑا ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے، ہاتھ پکوڑا پکڑتے پکڑتے جو ہے نا، ایسا کیسے ہو جائے؟ ادھر نہیں ہو رہا، ادھر تو ٹکا ٹکا ٹکا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے. جس دن آپ کو واقعی قدر ہو جائے گی، تڑپ ہو جائے گی اللہ کو جاننے کی، اس کے دین کو جاننے کی، اس دن آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور اس کا فارمولا اللہ نے قرآن میں بڑا واضح بتایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یادی الیہ من اناب، ہدایت کرتا ہے اس کی جو رجوع کرتا ہے. صحیح. آپ نہیں رجوع کریں گی نہیں ملے گی ہدایت. کوشش آپ نہیں کرنی ہے، جو آپ کا کرنے والا کام ہے وہ آپ کریں. ہمارے سیشن سے آپ کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا دل، آپ کا ذہن بن رہا ہے، آپ کو انسپریشن ہونی چاہیے. جیسے بہت سارے اور لوگ ڈی ایم کر رہے ہیں، ان باکس کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا مرض ایڈریس ہونا شروع ہو گیا آلریڈی. بہت سارے کلاس تک چلے گئے ہیں. صحیح بات. بہت سارے لوگوں سے میں نے آج سیشن کیا ہے سنم، آج بھی پورا دن صبح سے شام تک میں سیشنز کر رہا تھا. اچھا. میں کہ کچھ جو ہے وہ جب میں آپ سے سوال کرتی تو مجھے پتا ہوتا ہے لیٹ آنسر ہے کیونکہ آپ بزی ہوتے ہیں اس ٹائم سیشنز میں. بیگم بھی میری شکل دیکھ رہی ہے کہ یہ تو ہم بھی ہیں. وہ ایسے کہتی ہوں گی. ختم ہوتا ہے سر سیشن. ابھی یہ سیشن ختم ہوگا تو افطار کے بیچ میں بھی پلانڈ ہے، پھر افطار کے بعد پھر اگلا ایک آدھ گھنٹہ پلانڈ ہے. پھر کچھ جو باہر والے ہیں وہ پھر ہماری جب کلاس ختم ہوتی ہے رات کو 12 بجے پاکستان کے، تو وہاں تو ابھی 8-9 بجے ہوتے ہیں، پھر ان کے سیشن شروع ہوتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین وقت یاد ہے آپ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے. ہوتا تھا، آپ بیچ میں پوچھتے تھے میں کھانا کھا لوں ساتھ میں. اتنا مجھے ہوتا تھا کہ آپ کو تو کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا. تو آپ کو اس کا پورا آپ کو بھی اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے سر، کہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے بچیوں کو حوصلہ ہو رہا ہے شکر کہ اللہ. یار اگر سنم یہ کہہ رہی ہے تو پھر ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے. اگر اس کی زندگی میں سکون آ رہا ہے تو ہم بھی تو وہی لائف چاہتے تھے جو وہ گزار کے آ رہی ہے. تو مطلب ادھر سکون نہیں تھا. میں اور اسی والے چوک سے میرے یو لیے ٹرن کر لوں. گیا کیونکہ جو اندر والا نفس ہے نا اس کو کنٹرول کرنا آ گیا. اور رمضان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تو اپنی فیوریٹ چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ بری چیزوں سے رک جائیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں. تو ہم ان پہ بریک لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کنٹرول نہیں لیا ہوتا نفس پر. تو نفس پہ کنٹرول لینا سیکھیں. شیطان کو شٹ اپ کالز دینی شروع کریں. اگر وہ کہ اگر آپ کے اندر یہ بات آتی نا، اچھا ابھی تھوڑی دیر بات کر لیتی ہوں، اچھا ابھی پڑھ لیتی ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ شیطان ہے اور اسی کو ہم نے ہرانا ہے. وہ ہمارے اندر سے ہی بات کرتا ہے. جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ ہو، آپ سمجھ جائیں وہ شیطان ہے، ہمارے اندر سے بات کرتا ہے. تو ہم نے اس کو ہرانا ہے اور کر کے دکھانا ہے. اور جب ہم عمل کرتے ہیں تو آسانی ہوتی ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ کہف کی 88 میں کہ میں تمہارے لیے اپنے حکم کی تعمیل کو آسان کر دوں گا. تو پھر عمل تو کرو، عمل کرو. اللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کے لیے کتنی آسانیاں کریں گے کسی بھی چیز میں. It's فاطمہ کہتی ہیں why does the Quran repeat stories of the prophets over and over again? Is there a reason behind this? جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ بار بار پڑھا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے، فار ایگزامپل آدم علیہ السلام بقرہ میں بھی ہے، آدم علیہ السلام اور شیطان جو ہے وہ اعراف میں بھی ہے، وہ 15 ہجر میں بھی ہے. اس طرح وہ آگے 26 میں بھی شیطان کا تذکرہ ہے، پھر اس طرح 30s میں بھی آ جائے گا. تو قرآن کا جو ڈیزائن ہے جو اللہ نے رکھا ہے وہ ہے ہی ایسا کہ انبیاء شعیب علیہ السلام اعراف میں بھی ہیں، شعیب علیہ السلام انفال میں بھی ہیں، تو ہود میں بھی ہیں، تو اس طرح آگے پھر 26 27 انبیاء کی. تو ہر جگہ پہ ڈفرینٹ پیسز ہیں جس کو ہم زبور بھی کہتے ہیں عربی میں. یہ پیسز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی پکچر بنتی ہے پوری. اور جہاں پر جس سورہ میں یہ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی ریلیونس ہوتی ہے، پھر آگے اس کی ریلیونس ہوتی ہے. تو بہت ساری مثال کے طور پہ طلاق
बकरा में भी है, निसा में भी है और सूरह तलाक भी है 65। तलाक से रिलेटेड आयात जो है वो निसा में, पूरी निसा में भी है और मायदा में भी है, इसमें लॉज है अल्लाह। तो अगर कोई आपसे तलाक का सब्जेक्ट करना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है, तो आपको फिर उसको बकरा में भी ले जाना पड़ेगा, फिर निसा में भी लेके जाना पड़ेगा, फिर सूरह तलाक में ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह अल्लाह ने इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि कुछ वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम के सूरह ताहा में है, कुछ हूद में है, तो कुछ सूरह अल-कसस में है, सूरह अंबिया में है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बात हो रही है। और ऐसा क्यों किया है? अल्लाह नोज बेस्ट। और वही कि हमें ये जो हमने अगर स्टोरीज समझ के पढ़ेंगे फिर तो हमारी हिदायत नहीं होगी। हमने देखना है कि उन्होंने किया और जिन्होंने असल बात इनके साथ हुआ क्या। तो हमने इन स्टोरीज को स्टोरीज नहीं समझना, इनसे इबरत कहते हैं नजम भाई, क्या कहते हैं इनसे, इबरत लेसन। हमने अपने आप से रिलेट करना है। कहीं कभी किसी का जिक्र है तो आप देखिए मैं तो नहीं ऐसा जो इसका अच्छा, जैसे हजरत इब्राहिम का जिक्र आता है तो वो तो जब भी अल्लाह का हुक्म आता था वो फौरन सरेंडर कर देते थे। हमने देखना कहीं मैं ऐसी हूँ या नहीं हूँ। तो हमने तो अपने आप को देखना है कि जो वो करते थे क्या हम वो करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ स्टोरीज पढ़ के चलना है। दिस बुक इज फॉर अस, कहानी उनकी है लेकिन रिलेट हमने करना है। ब्यूटीफुल जी नजम, बहुत अच्छी आपकी बात। जी तो एक मैं अब लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ और उसके बाद हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा आएंगे। वो अर्रहमान रहीम का पूछ रहे हैं, क्वेश्चन चला गया पर मैंने पढ़ लिया था। वो कहते कि इसके बारे में कुछ बता दें। वो यही है, फिलहाल तो मैं आपको यही हेल्प कर सकती हूँ। मैं वहाँ से कुरान लर्न कर रही हूँ, जिंदगी में कैसे अपना अल्लाह ताला के डिसीजंस जो हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिसाइड किया उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में लाऊं, अल्लाह क्या हमसे चाहते हैं। और ये कि इट इज़ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और ये जूम सेशंस होते हैं और हम रोज़ाना 10:30 लॉग इन कर जाते हैं। हम वहाँ पे हमारे सर हैं, सर बाबर, वो हमें हम वो रोज़ाना के हमसे क्वेश्चन करते हैं कि किसी के पास सवाल है तो हम अपना सवाल करते हैं और वो फिर आगे से हमें आंसर करते हैं। तो अभी मैंने आपको बड़ा शॉर्ट, ये एक सिस्टर कह रही है कि हाउ टू हील फ्रॉम डिवोर्स अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए डीएम करें। सही है, और फिर बात करें, क्योंकि हर डिवोर्स की सिचुएशन डिफरेंट होती है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। आमतौर पे औरत तभी डिवोर्स लेती है जब उसका जीना मुश्किल हो जाता है या उसको बाय फोर्स दे दी जाती है। सो हील तभी होगा जब उसकी वजूहात आपको वाजे होंगी कुरान की रोशनी में। पहले तो कहाँ गलती हुई थी वो वाजे होना चाहिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो। सही। तो जब डॉक्टर दवाई देता है तो वो ये भी बताता है कि कहाँ पे आपने क्या किया था जिसकी वजह से ये हुआ है और क्या आगे नहीं करना। इसलिए इसको जनरलाइज्ड क्वेश्चन ना बनाएं। आप डीएम करके आप बेफिक्र होकर डिस्कस कर सकती हैं। सुबह शाम हम यही कर रहे होते हैं। अभी भी सुबह से भी तकरीबन 2 डिवोर्सेस के ऊपर बात हो चुकी है। अल्लाह रहम करे सब। और अल्लाह ने उनको ठंड पहुंचाई है, उनको सुकून दिया है। और अल्लाह करेगा तो उनके घर वालों को भी वो बात समझ में आएगी। और मेरी ये दुआ है सनम, आखिर में ये बात मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ, मेरी ये दुआ है कि वालिदैन जो है उनको अल्लाह अपने कलाम को समझने की, अपने दीन को समझने की तौफीक दे, ताकि बच्चे बच्चियों का फ्यूचर उनके हाथ में दिया हुआ अल्लाह ने, ताकि वो उनको किसी जहालत, किसी अंधेरे की भेंट ना चढ़ाएं, वो उनको सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स की भेंट ना चढ़ाएं। क्योंकि बच्चियां बेचारी फिर टॉर्चर हो जाती हैं, मेंटली, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। वो घर वापस आ जाएंगी तो डिप्रेस्ड रहेंगी, वहां रहेंगी तो टॉर्चर में रहेंगे। सो आजकल के हालात ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अजीब व गरीब साइको से हो गए। तो इसलिए अपने बच्चों को संभाल के रखें। कोई बच्चियां बोझ नहीं होती किसी पे, किसी वालिदैन पे। तो जल्दी के चक्कर में ये नहीं करना। अगर ये हदीस है कि जल्दी कर दो, तो ये भी हदीस है कि सोच समझ के करो।
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جب تک بلوغت یعنی بالغ نہ ہو جائے، بالغ عمر سے نہیں ہے، بالغ شعور سے ہے. بالغ کا مطلب 18 سال نہیں ہے. بالغ کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کی وجہ، ریزن، شادی کیا ہوتی ہے، کیوں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیا میں ریڈی ہوں اس کے لیے، کس سے کرنی ہے. جب یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں، جب ایموشنز کنٹرول میں آ جائیں، جب صحیح فیصلہ کرنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرقان مل جائے، اس کو بلوغت کہتے ہیں. ورنہ پی ایچ ڈی کر کے اور ہم 25 سال کے 26 سال کے ہو کے بھی بالغ نہیں ہوئے ہوتے. لوگ 70 سال کے بھی بالغ نہیں ہوتے اللہ کے حساب سے، صحیح بات ہے. وہ اور تو وہ عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے اس اور کے بچوں سے بھی یہ اب وقت آ گیا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے کیا کیا فیس کیا تھا. کیا ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سے ورسٹ کنڈیشن سے گزرے؟ ہم تو نہیں چاہتے. ہم تو میں آج اور کل بچوں سے بھی یہی کہوں گا سنم کہ جہاں وہ ڈگریوں کے لیے اتنی محنت کر رہی ہیں، جہاں وہ ہر چیز اسمارٹ فون، انسٹاگرام، یہ چیٹ تو آئے وہ یہ سارے ابا نے سکھائے تھے کیا؟ آپ نے سیکھ ہی لیا نا. اکیلے بیٹھ کے آپ جو براؤزنگ کر رہے ہیں وہ اما ابا کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو پھر دین کو بھی سمجھ لیں، جان لیں، تاکہ آپ اپنے امی ابو کو بھی غلطی کرنے سے بچا سکیں. بے شک آپ ان سے بھی شیئر کر سکیں. ہو سکتا ہے ان کے سوچنے میں، دیکھنے میں کوئی کمی ہو، وہ بھی انسان ہے. قرآن اولاد کے ذریعے بھی والدین کو ملتا ہے. میرے گھر میں بھی ایسے ہوا تھا. میرے والدین نے اللہ سے معافی مانگی ہے ہماری اسٹڈی کلاس کے اندر، اور رحمان رحیم کی کلاس کے اندر روز 2015 میں والدین نے معافی مانگی تھی. جی 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 سو آپ اپنی والدین تک بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. اور بیوٹیفل. باقی جس کی بھی زندگی میں سیریس مسائل ہیں اور وہ واقعی چاہتا ہے کہ حالات بدلے، تو وہ ڈی ایم کرے اور پھر اس کے بعد 1 on 1 آ کر بات کرے. انشاءاللہ. جی نجم بھائی، تھینک یو سو مچ. خوش رہے، آباد رہے سر. جی تھینک یو. اللہ حافظ ایوری ون.